مکتوب نمبر 125 حصہ سوم دفتر اول۔ یہ مکتوب شریف میر صالح نشاپوری صاحب کی طرف صادر فرمایا گیا ہے اس بارے میں کہ عالم صغیر ہو یا عالم کبیر ہو، یہ سب مظاہر ہے، مظہر ہے اسماء و صفات الہی کی جل وعلا شانہ۔ عالم کبیر زمینوں، آسمانوں، مٹی اور عالم جو سارا کچھ ہے، جس میں سے مایعات ہے، جس میں سے جامدات ہے، جس میں سے احساسات ہے، جو ہمارے آنکھوں، ہمارے ہاتھ کے ٹچ ہونے، ہمارے سونگھنے، ہمارے سننے اور ہمارے چکھنے کی حیثیت میں آ جاتے ہیں، ان کو عالم کبیر کہتے ہیں۔ یعنی پوری کائنات کو جو ممکنات کے زمرے میں ہے، اسے عالم کبیر کہتے ہیں۔ اور ایک ہے عالم صغیر۔ عالم صغیر جو ہے وہ اشارہ ہے انسان کی طرف کہ جو کچھ بھی عالم کبیر میں ہے وہی کچھ عالم صغیر میں بھی موجود ہے۔ عالم کبیر میں آگ، ہوا، پانی اور مٹی موجود ہے، تو عالم صغیر میں بھی عناصر اربعہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی کا عنصر یہاں پر موجود ہے۔ عالم کبیر میں عالم امر موجود ہے، تو عالم صغیر میں بھی عالم امر موجود ہے۔ قلب، روح، سر، خفی، اخفا عالم امر موجود ہے۔ عالم کبیر میں عرش موجود ہے۔ رب کائنات نے عالم صغیر جو انسان ہے اس میں بھی ایک عرش رکھا ہوا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، یہ جو مومن کا قلب ہے یہ اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، مجھے میرے زمینیں، میرے آسمان نہیں سما سکتے، اگر میں سما سکتا ہوں تو کسی مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ یعنی محبتی تجلیات و انوار الہیہ ہے۔ جیسے کہ کوئی حکم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ عرش پہ آتا ہے اور اس کے بعد ان کی تقسیمات ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جب اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا ورود جب ہوتا ہے تو ان کا پہلا مرکز جو ہے وہ قلب ہے، تو قلب المؤمن عرش اللہ کہا گیا ہے۔ جو بھی عالم کبیر ہے اور جو بھی عالم صغیر ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ مظاہر ہے، مظہر ہے اسماء و صفات الہیہ۔ اچھا دیکھیں، ایک بندے میں قوت و طاقت بہت زیادہ ہے، تو یہ ان کی قوت و طاقت جو ہے یہ مظہر ہے اسم قوی کی۔ ایک بندہ ہے جس میں حسن و جمال بہت زیادہ ہے، یہ ان کی حسن و جمال جو ہے یہ مظہر اسم یا صفت اللہ جمیل کا ہے۔ ایک بندہ ہے جس میں سے کلام میں ان کی بہت زیادہ تیزی ہے اور کلام ان کا دوسروں تک بہت جلدی اثر پذیر ہوتا ہے، تو یہ اس کی کلام میں اللہ رب العزت کی اسم یا صفت الکلام کی مظہر اسی میں ہے۔ بہت خوبصورت آپ کو صحرا اور دشت نظر آیا، تو چونکہ جمال ہے تو یہ صحرا اور دشت جو ہے یہ مظہر ہے صفت جمالیت الہی کی۔ آپ کو بہت بڑا پہاڑ قوی الجثہ نظر آیا، تو یہ قوی الجثہ پہاڑ جو ہے یہ مظہر صفت قوی الہ العالمین کی۔ ایسے ہی آپ عالم کبیر میں بھی دیکھیں، عالم صغیر میں بھی دیکھیں، جو چیزیں ہیں یہ مظاہر ہے، مظہر ہے اسماء و صفات الہیہ کا، جو دنیا میں عالم کبیر یا عالم میں اللہ رب العزت نے ہمیں ظاہر فرمائے۔ لیکن اب یہ یاد رکھیں، جب یہ مظہر ہوئے اسماء و صفات کی، تو عالم کو چاہے وہ عالم کبیر ہے یا عالم صغیر ہے، اس عالم کبیر یا عالم صغیر کو اپنی صانع، اپنے پیدا فرمانے والے رب کائنات کے ساتھ تو کوئی نسبت نہیں ہے، مگر دو نسبتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نسبت کیا ہے؟ مخلوقیت کی نسبت ایک، اور دوسرا مظہریت کی نسبت، کہ یہ مخلوق جو ہے یہ مظہر ہے اسماء و صفات الہیہ کا۔ اچھا، کسی نے دیکھا کہ مظہر ہے اسماء و صفات الہی کا، تو اس نے یہ گمان کر لیا کہ یہ خدا ہے، یا اللہ رب العزت نے اس میں حلول کیا، نعوذ باللہ منہا، یا پھر اللہ رب العزت نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مظاہر تو اسماء و صفات کے ہیں، لیکن ذات کے ساتھ ان کی اور کوئی تعلق نہیں ہے ما سوائے مخلوقیت اور ما سوائے مظہریت کی۔ دیکھیں، ایک عام مثال سے میں بیان کروں آپ کو۔ ایک دیوار ہے،
اور اس دیوار پر میں کلر چڑھاتا رہوں. آج میں نے اس کو وائٹ پینٹ کر لیا، کل کو میں اس پہ بلیک پینٹ کر لیتا ہوں، اگلے دن میں اس پہ فلاں پینٹ. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پینٹ جس پہ کلر نظر آ رہا ہے یہ بذات خود دیوار ہی ہے، بلکہ یہ پینٹ ہے. یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس دیوار پر آپ نے پینٹ کیا ہوا ہے پینٹ کرنے والا بذات خود یہ ہے. نہیں، یہ بذات خود یہ نہیں. تو پینٹ کرنے والے کا کام تو یہ ہے کہ وہ رنگ چڑھا دے. اب اس نے رنگ کر دیا، بقیہ اس پینٹ کا اور پینٹ کرنے والے کا اتنا ہی نسبت تھا کہ جب تک ان کے ہاتھ میں برش رہا تو اس نے پینٹ کرنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے پینٹ ختم کر لیا بس چلا گیا. اتنی ہی نسبت رہی. تو مخلوق کا اپنی خالق کے ساتھ نسبت ما سوائے مخلوقیت اور ما سوائے مظہریت کی کچھ اور نہیں ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. وہ ذات اپنی اسماء و صفات کی بظہر انسان کو یا عالم کبیر کو یا عالم صغیر کو بنا رہا ہے ان کے برز. عالم کبیر یا عالم صغیر جو ہے یہ آئینہ ہے شیونات و کمالات ذاتیہ اللہ رب العزت کے لیے. بس اپنے اسماء و صفات سے کچھ رنگ کچھ کلر. مثلا میں ایک صفت بیان کروں عالم. اب اللہ رب العزت کا ایک صفت ہے عالم، اور یہ علم جو ہے یہ صفت الہی ہے، لیکن ایک بندے کو اللہ رب العزت نے علم عنایت فرمائی ہے تو اب اس کو بھی عالم کہا جاتا ہے. اس کی علمیت میں اللہ رب العزت کی صفت العلم کی پرتاؤ ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ مظہر ہے اس میں اور اس صفات کے جو صفت علم ہے اللہ رب العزت کی، یہ ان کا مظہر بنا ہوا ہے. بس اب اللہ رب العزت کی ذات گرامی کنت کنزا مخفیا تھے. آپ کا ذات گرامی یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اور اللہ رب العزت فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، رب کائنات نے یہ چاہا کہ وہ ان کی معرفت لوگ حاصل کرے، اسے پہچانا جائے. تو کیا کیا اللہ رب العزت نے؟ فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا فرمایا. اب جب مخلوق کو پیدا فرمایا، بھائی وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تو مخلوق سے ان کی خالق کی پہچان کیسے ہو؟ انہی مخلوق کو مظہر اور مرایا آئینہ اپنی اسماء و صفات کا بنا دیا. لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں. مثلا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. اللہ رب العزت نے آدم کو علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. اس حدیث شریف کی تشریح میں مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کی معنی یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی کوئی اعاذ باللہ کوئی اپنی صورت تھی اور وہ صورت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دی، نہ. یا یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی صورت پہ پیدا فرمایا. آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو ہمارے سامنے تھے اس جس صورت میں پیدا کیا گیا. کیا معنی ہوگی اس کی؟ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اسماء و صفات کا مظہر اور آئینہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور انہیں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ جس کا خلیفہ بنا ہوا ہے بذات خود وہ نہیں ہوگا. یہ ادر کیٹیگریز ہے، یہ ایک اور کیٹیگری ہے، ایک اور جنس ہوگا. لیکن یہ خلیفہ ایسے ہوگا جب اس خلیفے سے کوئی ملتا ہے تو پھر وہ اصل تک رسائی حاصل کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت مظہر بنایا عالم کبیر اور عالم صغیر کو، اپنی صفات اور اپنی اسماء و صفات کا مظہر یہ بنایا. اب مخلوق کو چاہے عالم کبیر ہے عالم صغیر ہے، عالم کبیر یا عالم صغیر کو اپنی پیدا فرمانے والے ذات کے ساتھ کوئی بھی نسبت نہیں ہے، مگر اتنی نسبت ہے کہ یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، اور یہ دلالت دینے والے ہیں ذات پر، اور ذات نے ان کو اپنی اسماء و صفات کا مظہر اور مظاہر اور آئینہ اور مرایا بنائے ہوئے ہیں. تو کئی لوگوں نے اس بارے میں سوچا کہ یار بندے کو اللہ رب العزت نے اپنی اسماء و صفات کا مظہر بنایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ حکم باتحاد و عینیت. انہوں نے کہا یہ دیکھو اس میں بھی خدا ہے اور اس میں بھی خدا ہے، اس میں بھی خدا. کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے خدا ہے اس میں کہ یہ مظہر ہے، مرائیہ ہے، آئینہ ہے. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس معنی سے کوئی اور مفہوم نہیں لیا جا سکتا مگر صرف یہی مفہوم ہے کہ اگر
دونوں کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی نسبت ہے تو وہ نسبت صرف مخلوقیت اور صرف مظہریت اور صرف دلالت کرنے والوں کے اور کوئی مظہر نہیں ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی اسی کو ایک اور مثال سے واضح مثلاً آپ فرما رہے ہیں ایک ایسا عالم ہو کہ جو بہت فہم والا ہو، بہت بڑا عالم ہو، اور وہ ان کی باطن میں، ان کی دماغ میں، ان کے دل میں بہت سارے ایسے چھپے ہوئے خزانے ہو۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اس چھپے ہوئے خزانوں کو آپ تک پہنچا دوں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بس شروع کرتے ہیں۔ ان کو شروع کرنے کے لیے اپنی اس مخفی معانی کو آپ تک پہنچانے کے لیے ذرائع استعمال کرنے ہوں گے، اور وہ ذرائع کیا ہے؟ اصوات، آوازیں اور حروف۔ اچھا دیکھیں، کسی عالم کے پاس صوت نہ ہو، نہ آواز نہ ہو، تو حروف ان کے پاس بھلے ہو لیکن وہ آپ کو سمجھا نہیں پائیں گے۔ کسی عالم کے پاس اگر حروف بھی ہے اور اصوات بھی ہے تو وہ آپ کو سمجھا پائیں گے، وہ آپ کو شروع کرتے جائیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین سے مراد کیا ہے۔ وہ اپنی مخزونہ اور چھپے ہوئے مخفی معانی کو ان صوت، آواز اور ان الفاظ کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہیں گے، اور وہ پہنچا بھی رہے ہیں۔ تو کیا آپ سوچیں گے کہ یہ جو صوت ہے، جو آواز ہے، اور یہ جو کلام ہے جس میں الف با تا ساج شامل ہے، تو کیا یہ فی الحقیقت وہی مخفی خزانے ہیں جو اس عالم کے دل میں ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اصوات، یہ صوت، آواز اور یہ ہمارے جو کلمات ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، حروف ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ مظہریت و مدلولیت ہے اس چھپے ہوئے خزانے علم کی جو اس عالم کے باطن میں موجود ہے۔ تو یہ مثال مجدد رحمۃ اللہ تعالی آپ کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، ما للتراب ورب الارباب، کیا تعلق ہے مٹی کا اور رب الارباب کے درمیان؟ کیا تعلق ہے ما سوائے اسی تعلق کا؟ تو عالم کبیر یا عالم صغیر جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ مظہر ہے اور مخلوق ہے اور مرایا ہے صفات و کمالات الہیہ کا جو ان بندوں میں ہے۔ کچھ لوگوں نے جب ان کو مظہر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس میں حلول کیا ہوا ہے، یا رب کائنات نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، احاطہ ذاتی کیا ہوا ہے، یا رب اس کی اندر موجود ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ سب افکار اور یہ سب نظریے باطل ہے، کوئی نسبت نہیں ہے الا المخلوقیت، الا المدلولیت اور الا المظہریت کے علاوہ کوئی اور نسبت ایسی نہیں ہے کہ بندہ بعین خود خدا بن جائے۔ العیاذ باللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔